آج کی ویڈیو صرف یہودیوں اور بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا میں اکثر غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کا مقدس ہیکل یروشلم میں تھا جسے فرسٹ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل تقریباً 957 قبل مسیح میں حضرت سلمان کے دور میں تعمیر ہوا تھا، لیکن 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس ہیکل کو تباہ کر دیا۔ بعد میں 515 قبل مسیح میں ایک نیا ہیکل تعمیر ہوا جسے سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے، مگر 70 عیسوی میں رومی سلطنت نے یروشلم پر قبضہ کیا اور اس ہیکل کو بھی تباہ کر دیا۔ آج جو مقدس ویسٹرن وال موجود ہے اسے اسی ہیکل کے احاطے کی باقی رہ جانے والی دیوار سمجھا جاتا ہے۔ 132 سے 135 عیسوی کے درمیان رومیوں کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے بعد یہودیوں پر مزید سختیاں بڑھ گئیں اور وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ یہی پھیلاؤ تاریخ میں یہودی ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ یورپ میں صدیوں تک یہودیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ انہیں زمین خریدنے، آزادانہ رہنے اور کئی پیشے اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے بہت سے یہودی تجارت اور مالی معاملات کے شعبے میں آ گئے۔ 1096 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپ کے کئی شہروں میں ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 1290 میں انگلینڈ کے بادشاہ نے یہودیوں کو ملک سے نکال دیا اور تقریباً 350 سال تک انہیں انگلینڈ واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر 1492 میں اسپین کے حکمران فرڈینینڈ دوم نے حکم دیا کہ تو عیسائیت قبول کرو اسپین چھوڑ دو۔ اس کے بعد اندازنہ 1 سے 2 لاکھ یہودیوں کو اسپین چھوڑنا پڑا۔ پھر 20ویں صدی میں یورپ میں یہودیوں کے خلاف دشمنی نے ایک ہولناک شکل اختیار کر لی۔ جرمنی میں نازی رہنما ہٹلر کے دور میں تقریباً 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے۔ اس ہولناک واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی تاریخ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یروشلم فتح ہوا تو مسلمانوں نے یہودیوں کو شہر میں واپس آنے اور عبادت کی آزادی دی۔ بعد میں بغداد کے علمی مرکز ہاؤس آف وزڈم اور مسلم اندلس میں یہودی علماء کو اہم علمی مقام حاصل ہوا۔ مشہور یہودی فلسفی اور عالم مائمانیڈیز نے بھی مسلم معاشروں میں تعلیم حاصل کی، جو صلاح الدین ایوبی کا طبیب بھی تھے۔ غرس لاکھوں یہودیوں نے مسلم ممالک میں خوب ترقی کی اور قائم اسرائیل تک ان علاقوں میں رہتے رہے۔ یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی عدل، تحفظ اور مذہبی آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔